میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینا۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا، جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہی جاتی رہی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتے بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حلیمہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئے ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری جب عورتیں بچے لے کر جائے یہ مجھے طعنے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کے گھر گئی۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے گئے۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جوں ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے جب دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا، میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا، لیکن پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لیے قافلے میں آئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لیا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا، اب جو میرا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری ساتھی خواتین حیرانگی سے مجھ سے مخاطب ہوئے، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے کہ جب اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ العرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس دوران 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ہی ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو، اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اسی کے لیے صبح اور شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ مدت اور ہمارے پاس رہے، چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات کی۔ انہوں نے یوں کہا: ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 اور سال اپنے پاس رکھیں، میں ڈرتی ہوں کہیں ان پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا: امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے تھے، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے، آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے: امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرہ پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا، میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پھر ہم آپ کو لے کر گھر آئے، اس وقت ہمارے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے پوچھا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔